اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے غذا اور ایک ہے پرہیز۔ غذا بھی ضروری ہے اور پرہیز بھی ضروری ہے۔ مادی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے جتنی غذائیں بنائی ہیں وہ ہر ایک کے مزاج کی پوری رعایت فرمائی ہے، چونکہ مزاج ہر ایک کا مختلف ہے۔ بعضوں کا مزاج گرم ہوتا ہے، بعضوں کا مزاج جو ہے وہ سرد ہوتا ہے۔ جن کا مزاج سرد ہے تو ظاہر ہے ٹھنڈی غذائیں ان کے لیے موافق نہیں پڑ پاتی ہیں۔ اسی طریقے جن کا مزاج گرم ہے ان کے لیے گرم غذائیں مناسب نہیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی غذائیں رکھی ہیں۔ بعضی غذاؤں کی تاثیر گرم ہے اور بعضی غذاؤں کی تاثیر میں جو ہے وہ ٹھنڈک ہے، سرد ہے۔ جس کا اپنے مزاج کے مطابق جو بھی غذا ہے اس غذا کو استعمال کرنا، اپنی حسب حیثیت اس کو کھانا۔ اسی طریقے سے دین میں اللہ تعالیٰ نے جو غذائیں بنائی ہیں وہ اس میں بھی ہم سب کے مزاج کی پوری رعایت فرمائی ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے لیے کیا چیز مناسب رہے گی، اس سے بہتر کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں۔ تو اس نے جو غذائیں دینی اعتبار سے ہم لوگوں کے لیے بنائی، ایمانی اعتبار سے ان کا اہتمام کرنا۔ ایک شخص ہے جسمانی غذاؤں کا اگر وہ اہتمام نہیں کرتا ہے جو اس کے مزاج کے مناسب ہو تو اس کے اثرات اس کی صحت پر پڑتے ہیں، کہ مناسب غذا اگر نہیں ملتی ہے تو صحت اچھی اور عمدہ نہیں ہو پاتی، بلکہ صحت میں گراوٹ رہتی اس کی۔ اسی طریقے سے دینی اعتبار سے ہمارے لیے جو غذائیں ہیں ان کا اگر ہم اہتمام پوری پابندی کے ساتھ کریں تو پھر اس کا اثر ایمان پر، اعمال پر، ہمارے دین پر پڑے گا۔ لیکن اگر غذاؤں کا اہتمام جو چیزیں ہمارے لیے کرنے کی ہیں اور دینی غذائیں بنائی گئی ہیں ان کا ہم اہتمام نہ کریں، تساہلی برتیں، غفلت برتیں، تو اس کا انجام ہے کہ دین ہمارا دینی اعتبار سے کمزور رہیں گے، دین ناقص رہے گا، دین مکمل نہیں ہو پائے گا ہمارا۔ تو ایک بات عرض کی، غذاؤں کا اہتمام کرنا۔ اللہ پاک نے جو بھی غذا بنائی ہے اس سے بہتر کوئی غذا بنا ہی نہیں سکتا۔ کتنی مناسب غذائیں اللہ پاک نے، جسمانی اعتبار سے سوچا جائے کہ غذاؤں کا جو اللہ پاک نے اہتمام کیا ہے وہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد سب سے عمدہ جو غذا اس کے لیے ہوتی ہے وہ ماں کا دودھ ہوتا ہے، اس سے بہتر کوئی غذا ہے ہی نہیں۔ اگرچہ دودھ سوکھے اور یہ وہ سب بنا دیے گئے، لیکن ڈاکٹر سارے متفق اس بات کے اوپر ہیں کہ بہترین غذا جو ہے وہ وہی ہے جو اللہ پاک نے ایک قدرتی طور پر بنایا۔ چنانچہ جن بچوں کی نشو و نما اس غذا پر ہوتی ہے جو دودھ پر ماں کے، ان کی صحت دیکھ لیجیے اور وہ بیماریوں سے کتنا محفوظ رہتے ہیں۔ اور جو ڈبے کا دودھ پیتے ہیں بظاہر تو اچھا سا ہے وہ، لیکن اس سے صحت وہ نہیں ہو پاتی جو اس کی ہوتی۔ اور اسی طرح بیماریوں کا معاملہ بھی، بیماریاں گھیرے رہتی اس کو آ کر کے۔ یہ اس پر عرض کیا کہ اللہ کی بنائی ہوئی غذائیں اس سے بہتر کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو دینی اعتبار سے ہمارے لیے جو غذائیں ہیں اس کا متبادل کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی لاکھ بتا دے کہ صاحب یہ ہے وہ ہے، کچھ نہیں۔
بنانے والے نے جو بنایا ہے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو دیا ہے، اس سے بہتر کوئی غذا ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو ایک چیز غذا کی میں نے عرض کی، غذاؤں کا اہتمام کرنا۔ دوسری چیز ہے پرہیز کرنا، کیونکہ بد پرہیزی جو ہوتی ہے یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ جسمانی اعتبار سے بھی بد پرہیزی کر لینا، اس کے اثرات پڑنے لگتے ہیں۔ آدمی کتنی اچھی غذائیں، عمدہ غذاؤں کا استعمال کرے اور ساتھ میں بد پرہیزی بھی کرتا رہے، وہ بے احتیاطی بھی کرتا رہے، جو چیزیں مضر ہیں ان سے نہیں بچ رہا ہے، تو وہ مقوی جو غذائیں کھا رہا ہے اس کے اثرات جسم پر اور صحت پر نہیں پڑ پاتے ہیں، اس لیے کہ وہ بد پرہیزی جو ہے وہ غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر۔ اس لیے جس طرح جسمانی اعتبار سے جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں ان سے بچنا لازمی ہے، اسی طریقے سے دین کے لیے جو چیز مضر ہے، خطرناک ہے، جس سے دین کمزور پڑ جاتا ہے، ضعیف پڑ جاتا ہے، دین میں گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، دینی اعتبار سے دوری پیدا ہو جاتی ہے، نیکیوں سے ایک طریقے کی نفرت پیدا ہونے لگتی ہے، ان تمام چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھے، یہ پرہیز کی بات ہے۔ یہ آج ہم دونوں ہی اعتبار سے ہمارے اندر کمیاں ہیں، غذاؤں کا پورا اہتمام نہیں کر رہے ہم۔ اب پرہیز تو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، وہ جانتا ہی نہیں کہ یہ پرہیز والی چیز ہے۔ یعنی ہم سب ایسے مریض ہو گئے کہ وہ جو چیزیں ہمارے لیے مضر تھیں، ہم اس کا مضر ہونا بھی ذہن سے نکل گیا ہمارے۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اور ایک طبقہ امت کا وہ ہے جو جانتا تو ہے کہ یہ چیزیں ایمان کے لیے، دین کے لیے مضر ہے ہماری، لیکن وہ پرہیزی نہیں کر رہا، وہ اس سے مبتلا ہو رہا ہے۔ وہ چند لوگ ایسے ہیں جو بہرحال تو قیامت تک رہیں گے ہی، جو دونوں چیزوں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو عمومی طور پر دین میں جو پرہیز کی چیزیں ہیں ہم اس سے بچ نہیں پا رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہم سب کو سمجھ عطا فرما دے۔ اب صورتحال اس وقت جو بنی ہوئی ہے وہ یہ کہ دینی اعتبار سے جتنی چیزیں مضر ہیں ان سب چیزوں کو ایسا بنا کر، سنوار کر، سجا کر ایسا ہمارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے مفید ہے، اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہو گئی۔ ارے بھئی غلاظت اور گندگی ظاہر ہے کہ ہے وہ، لیکن غلاظت اور گندگی کو چاندی کا ورق لگا کر کے اور اس کو پھر کسی کو دے دیا جائے اور وہ اس کو آسانی سے اتار لے، اس سے زیادہ اور فکر کی بات اور ہو ہی کیا سکتی اس میں۔ جتنے گناہ خطرناک درجے کے ہیں، بلکہ یہ کہہ لے سابقہ امتوں کو جن گناہوں میں برباد کیا گیا ہے، اللہ کا عذاب آ گیا، پکڑ آ گئی ہے، آج وہ سب دھیرے 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 کر کے معاشرے کے اندر بہت خوبصورتی کے ساتھ وہ ہم کو پیش کیے جا رہے ہیں، ہم اسے قبول بھی کر لے رہے ہیں اس کو، اور ہم اس سے مبتلا بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ چاندی کا ورق لگا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ جو یہ کام کرنے والے لوگ ہیں بہت ذہین ہیں، وہ تو بہت ہوشیار ہیں، وہ جانتے ہیں ہماری نفسیات کو کہ کس طریقے سے ان کو اس گناہ میں مبتلا کر دیا جائے۔ اس لیے بھائی اللہ پاک ہم سب کو شعور نصیب اتنا فرما دے کہ کم سے کم جو پرہیز کی چیزیں ہیں ان کا مضر ہونا اور ان سے پرہیز ہونے کا احساس ہونا یہ پیدا ہو جائے۔ جب تک یہ چیز نہیں پیدا ہوگی اس وقت تک نہیں۔ اور دیکھیے بھائی، اس سے پہلے بھی بنیادی بات جو عرض کی گئی تھی، اس کے لیے سب سے مجرب اور متوارث اور بہتر طریقہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے دینی اعتبار سے جن لوگوں کو ہم لوگ بزرگ کہتے ہیں، اللہ والا کہتے ہیں، جن لوگوں کو ہم بڑوں کے جو رہے ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا آنا جانا دھیرے 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 دھیرے۔ ایک بزرگ نے سمجھانے کے لیے بہت اچھی بات کہی ہے، فرمایا کہ جو آدمی بھنگیوں کے ساتھ رہ رہا ہو، بھنگیوں کے ساتھ جو آدمی رہ رہا ہو تو اس کی قوت شامت اتنی خراب ہو جاوے گی کہ اس کو تو خوشبو کیا چیز ہوتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، لیکن 24 گھنٹے تو انہی کے ساتھ رہ رہا ہو تو۔ ارے بھائی جہاں چمڑے ومڑے کا کام وام ہوتا ہے وہاں کی جو آب و ہوا ہوتی ہے وہ تو بہت عجیب سی ہوتی ہے کہ وہاں اگر مستقل آدمی رہنا شروع کر دے تو پھر اس کو خوشبو کا
کبھی نہ جی چاہے گا اور نہ کبھی اس کو احساس ہوگا کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں آ کر کے۔ لیکن اگر وہی آدمی کبھی کبھار ایسی جگہوں پر چلا جائے جہاں خوشبو کا ماحول ہو، تب اس کو پتہ چلے گا کہ ارے خوشبو بدبو کوئی چیز ہوتی ہے اور ہم کہاں رہ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے لوگوں کے پاس رہنا جو لوگ واقعی دیندار ہیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، تاکہ کبھی کبھی اس ماحول میں اور کبھی وہاں کی ہوائیں آئیں، ہمارا دل و دماغ تھوڑا سا کھلے، ہم کو احساس ہو کہ ہو کیا رہا اس کے اندر۔ آج پورا معاشرہ بہتا چلا جا رہا اس کے اندر ہے کہ جو چیزیں بد پرہیزی کی ہیں اس کو بہت یعنی قیمتی اچھے خاصے پیسے بھی خرچ کر رہے ہیں، اس کو لے بھی رہے ہیں، اس سے مبتلا بھی ہو رہے ہیں، اور یہ احساس نہیں ہو رہا کہ نقصان کیا ہو رہا ہمارا اس کے اندر۔ اس لیے بھائی ابھی آپ لوگ تو ہم سے زیادہ ہی دیکھتے والتے رہتے ہو گئے۔ ابھی چند روز کی بات ہو، سعودی کی ایک بچی مرتد ہو گئی اور اس کو امریکہ نے نیشنلٹی دے دی، اور اس کو باقاعدہ وہاں اس نے بلا لیا، رکھ رہی وہ۔ اس نے جو بیان دیا ہے، اس نے یہی بیان دیا ہے کہ ہم تھے تو مسلمان، لیکن اسلامی ماحول ہم کو نہیں دیا گیا، اسلامی تعلیمات ہمارے گھر میں نہیں تھی۔ اور حالانکہ وہ شاہی خاندان سے اس کا تعلق ہے، اس نے خود بتایا کہ میری پرورش اور میرے پلنے کا اور ان سب چیزوں کا شاہانہ انتظامات تھے، لیکن والدین نے مسلمان بنانے کی فکر نہیں کی ہم کو، اور والدین نے دین کو بتانے کی تعلیم کی اور ماحول ہم کو نہیں دیا، اس لیے ہمارا مزاج ویسا ہو گیا اور ہم نے قدم آگے بڑھا دیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، بہت سارے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ہم سب کی غفلتوں کا نتیجہ نکل کر کے آ رہا ہے۔ اس لیے بھائی تھوڑی سی فکر ہم کو اپنے لیے بھی کرنا ہے، اپنی اولادوں کے لیے بھی کرنا ہے، کہ ہماری جو اولادیں، بچے بچیاں، جہاں ان کی جسمانی پرورش ہماری ذمہ داریوں میں، وہاں دینی اعتبار سے ان کا ذہن مزاج دینی بنانا، اور جو چیزیں پرہیز کی ہیں اس کو بتانا اور پرہیز کروانا، جو غذائیں اس کا اہتمام کرانا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو ایسے تھوڑا چھوڑ دے گا کہ اولاد کی تم کو ہم نے نعمت دی، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہم صرف یہ کہہ کر کے کہ صاحب کھلاتے رہے، پلاتے رہے، پہناتے رہے اور صحت کا خیال رکھا، اس سے نہیں جان چھوٹے گی۔ وہ پوچھیں گے کہ تم نے دین کے بارے میں کیا کیا اس میں۔ اس لیے بھائی ہم سب کی ذمہ داریوں میں ہے کہ یہ جو ماحول چل رہا ہے، اس ماحول سے بچنا اور بچانا اور اس کے تدبیریں کرنا، فکریں کرنا ہم سب کی ذمہ داریوں میں۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔